أفعل الخير للأمة أفعل الخير للأمة امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ غوث پاک روڈ پہ بہار آئی ہے، غوث کے غلاموں نے محفل سجائی ہے، رب نے طفیل غوث کے بگڑی بنائی ہے، رب نے طفیل غوث کے بگڑی بنائی ہے۔ دعوت 11ویں میں آیا کرو، رحمتیں نعمتیں پایا کرو، امت کا بھلا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل امت کا بھلا کی جانب سے میں تمام دیکھنے والوں کو اپنے آج کے اس منفرد پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا یہ منفرد پروگرام سالانہ عظیم الشان بڑی 11ویں شریف جو کہ کراچی کورنگی نمبر 4 غوث پاک روڈ پر سالہ سال سے منعقد کی جاتی ہے، اسی سلسلے میں ہم نے ایک بہت ہی منفرد پروگرام ترتیب دیا ہے جو کہ امت مسلمہ کے فائدے کے لیے یہ پروگرام ہے، کیونکہ بڑی 11ویں شریف میں ہونے والے واقعات، بڑی 11ویں شریف کے فیض و برکات اور بڑی 11ویں کی جو ترتیبات ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ تو اسی سلسلے میں میرے اسٹوڈیو میں آج وطن عزیز پاکستان اور کراچی شہر، اور اگر میں یہ کہوں کہ عالم اسلام کے روحانی پیشوا پیر طریقت پیر برکات احمد فاروقی دامت برکاتم العالیہ، جو کہ اس وقت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، پورے عالم اسلام میں آپ کی شخصیت کو، آپ کی روحانیت کو بڑے شان و شوکت سے، احترام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پیر برکات احمد فاروقی دامت برکاتم العالیہ کے شہزادے اس وقت میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں ان دونوں شہزادوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ میری مراد ہے شہزادہ پیر برکات احمد فاروقی جناب محترم فواد احمد فاروقی صاحب، جو کہ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے بعد آپ کے دوسرے شہزادے جناب محترم ضیاء احمد فاروقی صاحب، جو کہ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بڑی 11ویں کے حوالے سے آج ہم ان کے جو خیالات ہیں اور یہ بڑی 11ویں میں کب سے شرکت فرما رہے ہیں، اور جب یہ بڑی 11ویں شریف میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں کی جو معاملات ہیں انہیں کس طرح یہ محسوس کرتے ہیں، اور بڑی 11ویں کے حوالے سے جو عوام الناس کے تاثرات ہیں کیا ان تک پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام گفتگو ہم دونوں شہزادوں سے فرمائیں گے۔ تو آئیے ناظرین محترم، میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں پیر برکات احمد فاروقی دامت برکاتم العالیہ کے شہزادے فواد احمد فاروقی دامت برکاتم العالیہ سے ملتمس ہوں
کہ وہ بڑی 11ویں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ آپ جب بڑی 11ویں میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں کیا محسوس کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین حضرت کے خیالات جانتے ہیں. السلام علیکم. دعوت دیتا ہوں میں، دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے، تمام دیکھنے والے سامعین کو. یہ سالہ سال کی محنت ہے ہمارے نیال بھائی کی، جو یہ جاری و ساری ہے، اور یہ پورے سال کی اس میں محنت ہوتی ہے. اور ہم اس 11ویں شریف میں ہر سال شرکت فرماتے ہیں، اور اس میں میلاد شریف ہوتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اصالہ ثواب ہوتا ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں قرآن شریف ہوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں درود شریف ہوتے ہیں، کلمہ شریف ہوتا ہے، یعنی بہت تعداد میں اصالہ ثواب ہوتا ہے. پورے سال کی ان کی محنت ہوتی ہے جو جاری و ساری ہے، اور یہ ماشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ہر سال. اللہ کا جتنا ذکر عام کرو گے اتنی اس میں برکتیں ہوں گی. اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم جتنا ذکر عام کریں گے اس میں اتنی برکتیں ہوں گی، جو اس 11ویں شریف میں ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ بھائیوں سے درخواست ہے، مجھے دیکھنے والوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ اس 11ویں شریف میں جو کہ 12 نومبر بروز اتوار غوث پاک روڈ پہ منعقد ہوتی ہے، اس میں شرکت فرمائیں، ثواب دارین حاصل کریں، اور فیوز و برکات سے مستفیض ہوں. آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا. روحانی محفل ہوتی ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں اپنی طرف سے. جی تو ناظرین محترم، ہمارے فواد بھائی جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی 11ویں کے حوالے سے اپنے تاثرات دے رہے تھے. ناظرین محترم، آج مجھے ہمارے جواد بھائی کی یاد آ گئی، کیونکہ جواد بھائی وہ ہمارے بہت قریب تھے، اور ہماری بڑی 11ویں شریف کی سمجھ جان تھے وہ، اور ماشاءاللہ رونق تھے. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس وقت آپ 11ویں شریف میں نعت شریف پیش کرتے تھے تو پوری محفل میں ایک ماشاءاللہ روحانیت اور بلبلہ یعنی مچ جاتا تھا. تو ہمارے فواد بھائی بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں نعت شریف پیش کرتے ہیں. تو میں سے درخواست کروں گا کہ آج 3 اشعار اپنی نعت شریف کے پیش فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. میں اپنے نانا جان جناب قبر انجم صاحب، مشہور و معروف نعت گو شاعر اور نعت خواں پاکستان کے ماشاءاللہ، ان کی نعت شریف کے 3 اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. پہلے درود شریف سے میں شروع کرتا ہوں. رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ارماں ہے جینے کا سہارا
یا رسول اللہ یہی ارماں ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ مراسل نعت شعر پیش کرتا ہوں جو ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے شاعر کہتے ہیں بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھیرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھیرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین محترم میرا دل کر رہا ہے کہ میں یوں کہہ دوں کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور سینے میں رک گیا تھا میرا دم اسی لیے طیبہ سے
دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ شہزادہ پیر برکات احمد فاروقی دامت برکاتم العالیہ کے شہزادے جناب محترم فواد احمد فاروقی دامت برکاتم العالیہ اپنے نانا جان کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، عظیم الشان بڑی 11ویں 12 نومبر 2023 کو کریم کرکٹ میموریل گراؤنڈ ہوس پاک روڈ پر پھر سجنے جا رہی ہے۔ میں تمام حاضرین اور ناظرین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعوت دینے سے پیچھے مت رہیے گا۔ اس محفل کی اہمیت، اس محفل کی برکتیں وہ ہیں کہ جب تک آپ اس محفل میں تشریف نہیں لائیں گے آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ آج یہ محفل چند سو لوگوں میں ہونے والی محفل آج ہزاروں کی تعداد میں منعقد ہوتی ہے۔ دور دور سے لوگ اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے اور اپنی مصروفیت کو ترک کر کے تاریخ یاد رکھتے ہیں۔ خود ہی نہیں آتے بلکہ جو لوگ مخلص ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس بڑی 11ویں شریف کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ان کو سمجھاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بڑی 11ویں شریف جو کہ سال میں ایک مرتبہ منعقد ہوتی ہے، اسے ہرگز مس نہیں کرنا، کیونکہ اس بڑی 11ویں شریف میں بے شمار اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں جو آنکھ والے ہیں۔ ناظرین محترم، جو آنکھ والے ہیں وہ ان بزرگان دین کی زیارت کرتے ہیں، ان کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ آپ اس بڑی 11ویں شریف میں تشریف لے کر آئیں، دوسری مرتبہ میں آپ کو اس بڑی 11ویں شریف کی دعوت نہیں دوں گا، بلکہ آپ خود دنیا بھر میں اس دعوت کو عام کریں گے۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہمارے شیخ پیر برکات احمد فاروقی دامت برکاتم العالیہ، جن کے سر پر آج ولایت کا تاج ہے، جو روحانیت سے لبریز ہیں، آج ان کے شہزادے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہماری پوری امت کی بھلا کی ٹیم اس بات پر نازا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ تو آئیے میں ایک اور شہزادے جناب محترم ضیاء احمد فاروقی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ بڑی 11ویں شریف میں جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں کی روحانیت، وہاں کے معاملات، وہاں کا عروج، وہاں کی پبلک جو آپ دیکھتے ہیں، اس تمام معاملات سے اس امت کو آگاہ فرمائیں۔ جناب محترم ضیاء احمد فاروقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اور میں اس بات کو یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنی پاک دعوت کے لیے حضرت نہال بھائی نے مجھے مدعو کیا، اور ان کی معرفت، امت کا بھلا جو چینل چل رہا ہے ان کا، اور بڑی بڑی محافل وہ سجا رہے ہیں، جن میں سب سے بڑی محفل سالانہ 11ویں شریف ہے۔ اور میں اور آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ہماری خوش قسمتی ہے
کہ ہم اس محفل میں شرکت فرماتے ہیں۔ دیکھیں محفلیں تو پوری دنیا میں ہوتی ہیں، مگر جو حاضری کی محفل ہے جس میں ہم خود شریک ہوتے ہیں، بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، اس کے فیض میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یوٹیوب پہ عالم اسلام کے جو لوگ اور میرے بھائی یہ محفل دیکھتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی شان کریمی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کا فیض میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ چھوٹی سی ابھی ہماری نشست ہے، اس میں میں کمپلیٹ بات نہیں کر سکتا، مگر سب اس چیز سے آگاہ ہیں کہ غوث پاک کا کیا مقام ہے۔ میرے پیر و مرشد شیخ برکات احمد فاروقی صاحب کی معرفت میں غوث پاک کے 25ویں پوتے سے شیخ عبدالعزیز جو ابھی دمشق اور شام میں تشریف فرما ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں، تو میں صرف آپ کو موضوع سے ہٹ کے ایک دوں گا چیز جو آپ کو بھی فائدہ کرے اگر وہ مجھے کرتی ہے تو، اور وہ یہ ہے، یعنی غوث پاک کے 25ویں پوتے جو الائیو ہیں اور شام ملک میں دمشق شہر میں رہتے ہیں، وہ ہر سال پاکستان آتے ہیں۔ تو ان سے جب میں نے اپنی کوئی بھی مسائل کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ڈائریکٹ غوث پاک کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ ان سے بات کر لو۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں دنگ رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے کہ درود پاک پڑھ کے 3 دفعہ یا غوث اعظم آغثنی، یا غوث اعظم آغثنی، یا غوث اعظم آغثنی، یہ پڑھو اور فوری مدد آئے گی۔ بس ہمارا عقیدہ، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک تحفہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نہال دامت برکاتہ عالیہ جو کہ بیڑا اٹھا کے چلے ہیں، کام اٹھا کے چلے ہیں، یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے، آپ جانتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی کو اس چیزوں سے منسلک کیا اور دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی اور یہی کام کر رہے ہیں، اور دین کے کام سے بڑی، کیونکہ یہ بہت شارٹ لائف ہے، بہت تیز زندگی ہے۔ آپ بھی نظر ڈالیں گے تو لگے گا کل آپ 5 سال کے تھے اور آج آپ 50 سال کے ہیں۔ تو یہی زندگی میرے بھائی، اس کو اس وقت میں استعمال کیجئے، ان محافلوں میں شریک ہوئیے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو بھی صاحب محفل ہوتے ہیں، جن کی شان میں یہ محفل ہوتی ہے، وہ خود اس محفل میں بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں اور اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کا فیض ہم پہ جاری نہ ہو۔ میں اس محفل میں 2 سال پہلے اپنے بھائی جواد احمد فاروقی کے ساتھ آیا تھا، اور اس کے بعد وہ وصال فرما گئے، مگر میرے اندر وہ چنگاری جل گئی تھی اس محفل کی، اور میں پچھلے سال بھی آیا، اس سال بھی آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ آگ ہی ایسی ہے کہ ایک دفعہ اگر لگ جائے تیلی تو وہ دل میں لگتی ہے، اور پھر وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بھائی اس سے محروم رہے، آپ کثیر تعداد میں شریک ہوں، اور جیسا کہ ہمارے نقیب محفل نے کہا کہ ایک بار شریک ہوں، دوسری دفعہ جو ہے دوسری محفل میں آپ کے قدم خود چلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس محفل میں یہ بھی ہے کہ ذکر اذکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جس میں سورہ بقرہ شریف ہے، سورہ ملک شریف ہے، سورہ رحمان شریف ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا ذکر اور قرآن، اس سے بڑی تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہ ہمیں گھر بیٹھے فری میں سمجھ لیجئے مل رہا ہے ایک محفل میں شریک ہوتے ہوئے۔ تو آپ اس میں ضرور شریک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شاید عنوان سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی معرفت ہمارے نہال صاحب کو خلافت ملی ہوئی ہے، اور اس میں یہ حزب البحر کی اجازت دیتے ہیں لوگوں کو، اور اس سے بہت کام ہوتے ہیں۔ اگر آپ حزب البحر کی تعریف سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ جا کے آپ بآسانی
دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گا اور بے تحاشا آپ ممنون ہوں گے میرے نہیں نہال صاحب کے کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور پورا سال آپ کے اندر یہ کرنٹ رہے گا کیونکہ میں ان جذبات سے گزر چکا ہوں اور میں پرانا آنے والا نہیں ہوں. میں 2 سال پہلے آیا تھا اور محفل میں وہ رنگ تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دربار غوث پاک میں یہ محفل ہو رہی ہے، نہ کہ یہ کراچی میں ہو رہی ہے یا کورنگی میں ہو رہی ہے. اس محفل میں نور ایسا تھا، غوث پاک کا ذکر ایسا تھا. اور غوث پاک تو وہ ہستی ہیں جو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. تو ہم سب ان کے منظور نظر ہو جائیں گے آپ کے آنے سے. یہ آپ کو ملے گا، مجھے ملے گا اور سب کو ملے گا. اور جو لوگ عالم اسلام میں جہاں جہاں نہال صاحب کے مریدین ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل بھی نا امید نہ ہوں، وہ اس فیض سے بالکل بھی محروم نہیں رہیں گے. یوٹیوب کے ذریعے وہ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں پا سکتے ہیں جن سے آنے والوں کا یہ کہ زیادہ بینیفٹ ہوگا کیونکہ وہ اس میں شریک ہو پائیں گے. اور میں ان کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، بہت خوش قسمت ہیں وہ کہ وہ آپ آ رہے ہیں. تو اپنے قدموں کو اٹھائیے اور نیت کیجئے اور اس محفل میں شریک ہوئیے اور غوث پاک کا فیض انشاءاللہ تعالی آپ پہ جاری و ساری رہے گا، نہ صرف اس محفل کے اندر بلکہ تا حیات پوری زندگی. اللہ تعالیٰ اس محفل کی شرکت میں آپ کو راضی کرے اور آپ کے قدموں کو یہاں اٹھائے. میری طرف سے بہت آپ کا شکریہ اور ضرور حاضر ہوں. ناظرین محترم، آئیے ایک اور ہمارے شیخ پیر برکات احمد فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے انشاءاللہ تعالی خوشبو بکھیریں گے، روحانیت بکھیریں گے. آئیے میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پیش فرمائیں اور ہمارے تمام ناظرین کو مستفیض فرمائیں. جناب محترم ضیاء احمد فاروقی دامت برکاتہم. میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں چینل امت کے بھلا پہ ثنا خوانی کرنے کا، اور ساتھ ساتھ گزارش بھی کرتا ہوں کیونکہ میرے نعت پڑھنے کے بعد شاید یہ پروگرام اختتام پذیر ہو تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دین آپ کے گھر کے دروازوں پہ دستک دے گا اور آپ کی نسلوں کے کام آئے گا، آپ کے گھرانے کے کام آئے گا. آمین. 3 اشعار پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جان سرور سروراں آپ سا ہے کہاں مشفق و مہربان سرور سروراں سرور سروراں. او تیری نسبت ملی کیسی عزت ملی سب کو حیرت ملی تیری نسبت ملی سب کو حیرت ملی کیسی عزت ملی خواب آرزو ہے
تیرا آستان سربرے سربراں کعبہ آرزو ہے تیرا آستان سربرے سربراں. اور مقطع عرض ہے دیدائے ترتا آپ نے کر دیا شاد انجم ہوا عشق برسائے گی خوب چشم میں رواں سربرے سربراں سربرے سربراں. تو ناظرین محترم، پیر برکات احمد فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے جناب محترم ضیاء احمد فاروقی دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی خوبصورت انداز میں 11ویں شریف کے جو خیالات ہیں، جو دعوت ہے، وہ آپ کو پیش کر رہے تھے. ناظرین محترم، بڑی 11ویں شریف کی بہت برکتیں ہیں. اگر میں ان کے واقعات جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے، جو لوگوں نے مطلب بڑی 11ویں شریف سے فیض پایا، اگر میں اس کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو اب یقین کریں میں اکیلا پوری رات اس بڑی 11ویں شریف کے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. لیکن پروگرام اختتام کرنے سے پہلے صرف ایک واقعہ جو کہ ریئل، جو میں خود میرے ساتھ ہوا تھا، تو میں آپ سے شیئر کر کے اس پروگرام کو میں ختم کرتا ہوں. تو ناظرین محترم، بات کچھ اس طرح ہے کہ جب ہماری بڑی 11ویں شریف گراؤنڈ میں، یعنی مطلب پہلی یا دوسری وہ 11ویں شریف تھی اور سردی سخت دسمبر کا مہینہ تھا، تو ہم کم و بیش رات کے تقریباً 3 یا 3:30 کا وقت تھا، اس سخت سردی پڑ رہی تھی. تو ہمارے بہت سارے ساتھی جو امت کا بھلا کی ہماری ٹیم ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اس پروگرام کو ارینج کرنے میں مصروف تھی. ہمارا یہ پروگرام اتوار کو ہوتا ہے، لیکن جمعے کو رات سے ہی اس کی تیاریاں ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اس سردی کے عالم میں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا نورانی چہرہ تھا اور کم و بیش 100 کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، تو وہ کافی دیر سے مطلب وہ ہمارے پنڈال میں جو نا وہ جلوہ افروز تھے. تو جب میں نے دیکھا کہ رات کے 3 یا 3:30 کا وقت ہو گیا تو میں بابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا کہ بابا حضور، یہ جو بزرگ ہیں کافی ٹائم سے یہاں بیٹھے ہیں اور درود پاک بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آیا کہ آپ کے کوئی مطلب جاننے والے ہیں؟ تو بابا حضور نے مجھے کہا کہ نہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا. بہرحال میں نے تمام اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی آپ میں سے کسی کے یہ جاننے والے ہیں، آپ کو ان کو جانتا ہے؟ تو تمام ساتھیوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں جانتے. تو بابا حضور نے مجھے کہا کہ جا کر ان سے معلوم کریں کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں. تو میں بابا کے حکم کے مطابق ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کر ان بزرگ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت آپ کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے جب وہ نگاہ جو اوپر کری نا، تو ناظرین محترم اب یقین کریں اتنا جلال تھا ان کی آنکھوں میں کہ میں ایک دم چونکا. اور پھر ان بزرگ نے فرمایا اس سے کہ ہم جو نا مدینے سے تشریف لے کر آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل 11ویں شریف ہے اور جو بھی 11ویں شریف میں شرکت کرے گا وہ تمام لوگ مدینے جائیں گے. تو ناظرین محترم، بس اس سے زیادہ ان سے میری گفتگو نہیں ہو سکی کیونکہ نا جلال بہت تھا. بہرحال میں واپس آ کے بابا حضور کی بارگاہ میں تمام جو معاملہ تھا میں نے عرض کیا اور اس کے کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ وہاں سے اٹھے اور جب چلے تو کنات کے بھی 2 قدم ہی چلے ہوں گے. تو ہمارے کچھ ساتھی تھے، میں نے بولا چل کے دیکھتے تو ہیں. ابھی ہم گئے تھے تو ہم نے دوڑ کے جب ہم گئے تو ناظرین محترم وہ وہاں نہیں تھے، وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے. اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون تھے، کیا تھے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اتنی جلدی کوئی بھی اتنی عمر کا بزرگ غائب نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ چلے گئے، اس کے بعد نظر نہیں آئے. تو ناظرین محترم سینکڑوں سے واقعات ہیں
11ویں شریف کے حوالے سے آپ آئیں، اس سال کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین والدین کو فائدہ ہو، آپ کے بھائیوں کو فائدہ ہو، آپ کی زوجہ کو فائدہ ہو، اور آپ کے اہل و عیال کو فائدہ ہو، آپ کے خاندان کو فائدہ ہو، اور اس امت کو فائدہ ہو، تو آپ اس بڑی 11ویں شریف میں ضرور ضرور شرکت کیجئے گا۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی جب آپ آئیں گے یا یوٹیوب ہمارا چینل امت کا بھلا، وہاں جائیں، اسے سرچ کریں، اور بڑی 11ویں کی جو ڈیٹیل ہے اس کو آپ سرچ کریں اور سنیں، کیونکہ تفصیل سے میں تمام معاملات آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو ناظرین محترم، میں انہی الفاظوں کے ساتھ اس محفل کے روح رواں اور چینل کے روح رواں شیخ طریقت جناب محترم نہال الدین العطاری الشاذلی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور کہ انہوں نے مجھے آج کے اس پروگرام میں موقع فراہم کیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے کرو